عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حکیم منظور کی غزل نمبر 2 کے اشعاروں کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے اور امید ہے کہ آپ پھر اسے پڑھ کر سمجھیں گے اور پھر ہو سکے تو آپ بھی ایک دو بار پڑھیے اسے اور پھر سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ سب سے پہلے ہم ان اشعاروں کو پڑھنے کی کوشش کریں گے جو اس غزل نمبر 2 میں شامل ہیں۔ اس کے بعد اس پہ تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 2 کا جو مطلع ہے وہ ہے: سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہواؤں نے لکھا ہے، اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے۔ اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو نہ وفا ہے، جل تھل ابھی کو سہاروں پامال شجر زار۔ بادل کا یہ کرتب ہے وہ سورج کی ادا ہے، یہ بات الگ اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ۔ یہ بات الگ اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ، معنی کے تعلق سے وفا اب بھی وفا ہے۔ خوشبو ہے اگر خوشبو تو آوارہ سحر، خوشبو ہے اگر خوشبو تو آوارہ صحرا، نغمہ ہے اگر نغمہ تو پابند صدا ہے۔ قد میں نہیں محدود صنوبر تو سفید، قد میں نہیں محدود صنوبر تو سفیدہ، بے خوف اگر دوف نہیں ہے تیرا سزا ہے۔ آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار، خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر بپا ہے۔ آسودہ نہیں، یہ مقطع اس کا مقطع نہیں ہے بلکہ شعر ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مقطع کس سے کہتے ہیں؟ مقطع اسی کو کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص لکھا کرتے ہیں، اور اس میں شاعر نے اپنا نام نہیں لکھا ہے، اپنا تخلص نہیں لکھا ہے، تو اس لیے یہ مطلع نہیں ہے۔ آسودہ نہیں آپ ہی خود میں کوئی اظہار، خاموش ہر ایک لب ہے مگر حشر بپا ہے۔ چونکہ یہ سیدھا سادہ ایک شعر ہے، یہ مقطع نہیں ہو سکتا اور یہ مقطع بھی نہیں ہے۔ چلو بچوں، آج ہم اس کے ان اشعاروں کی تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پہلا شعر جو ہے وہ ہے: سوکھے ہوئے پیڑوں پہ ہواؤں نے لکھا ہے، یعنی کہ سوکھے ہوئے پیڑوں پہ حکیم منظور اس شعر میں اپنے شہر کی بربادی کا منظر پیش کرتے ہیں۔ حکیم منظور اپنے لوگوں کی وفا کی کمی محسوس کرتے ہیں، اپنے شہر کے شہر میں جو وفا کی کمی محسوس کر رہے ہیں، تو اس میں فرماتے ہیں ہواؤں نے شہر کے سوکھے پیڑوں پر لکھ دیا ہے۔ ہواؤں نے سوکھے پیڑوں پر لکھ دیا ہے کہ ہمارے اس شہر میں نہ خوشبو ہے نہ وفا ہے، نہ ہی وہ خوشبو نظر آ رہی ہے مجھے اور نہ ہی کہیں وہ خوشبو ہے۔ اصل میں اس شعر میں استعاروں سے انہوں نے کام لیا ہے۔ یہ مٹی میں خوشبو، وفادار پیڑ سوکھ چکے ہیں، یا سوکھے پیڑوں سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ محروم اور نامراد لوگ۔ یہ جو استعارہ کی بات میں نے کری ہے، یہاں پہ انہوں نے مٹی میں خوشبو، وفادار پیڑ جو سوکھ چکے ہیں، اصل میں مراد یہ ہے کہ ہمارے شہر کے محروم اور نامراد لوگ ہیں،
اور پھر ہوا جو ہے وہ بھی ایک استعارہ ہے، لوگوں کی محرومی کی وجہ سے وفا سے خالی قرار دیتی ہے۔ تو سیدھے سادہ جملوں میں ہواؤں نے شہر کے سوکھے پیڑوں پر لکھ دیا ہے کہ اس شہر کی مٹی میں نہ خوشبو ہے اور نہ وفا ہے۔ جل تھل ابھی کوثار ہوں پامال شجر زار، بادل کا یہ کرتب ہے وہ سورج کی ادا ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ بادل تو آپ کو پتہ ہی ہے، بادل کا یہ کمال ہوتا ہے کہ آنن فانن وہ پہاڑ جو ہے اس سے پانی پانی ہو جاتا ہے، اور سورج کی ادا یہ ہے کہ سورج کی گرمی کی تمازت سے بالکل ہریالی جو ہوتی ہے ایک دم سوکھ جاتی ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، چمن ویران ہو جاتے ہیں سوکھ کی وجہ سے۔ گویا ہر چیز کی اپنی اپنی تاثیر ہے، بادل کو خیر کے استعارے کے طور پر اور سورج کو یہاں پر انہوں نے شر کے استعارے کے طور پر اس شعر میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ یہ بات الگ کہ اس کا نہ وہ رنگ نہ وہ روپ، معنی کے تعلق سے وفا اب بھی وفا ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ یہ اور بات ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وفا کا رنگ اور روپ اب بدل گیا ہے، لیکن وفا کے معنی جو ہے وہ نہیں بدلے ہیں۔ معنی کے اعتبار تو وفا ہی ہے، چنانچہ وفا اس دنیا میں اب بھی موجود ہے، یعنی کہ اپنے لوگوں سے بھی اب بھی یہ وفا کی امید جو ہے وہ لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اگرچہ اس کی آج کیفیت بدل چکی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اور ایک شعر، خوشبو ہے اگر خوشبو تو آوارہ ہے صحرا، نغمہ ہے اگر نغمہ تو پابند صدا ہے۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ اگر خوشبو موجود ہے تو بھی، یعنی کہ خوشبو جو ہے موجود ہے تو چمن کے بجائے ریگزار میں آوارہ ہے، اس طرح گیت آواز کا پابند ہے۔ صحرا میں خوشبو کا کیا کام اور اس نغمے کی کیا حقیقت؟ کہتے ہیں اس میں، اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑی سی، اس میں تھوڑی سی اور ہم تشریح کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیے پھول جو ہے، پھولوں کی خوشبو جو ہوتی ہے وہ صحراؤں میں اچھا نہیں لگتی ہے، صحرا کا کام کچھ اور ہے اور ہمارے یہاں زرخیز کا کچھ کام اور ہوتا ہے، اور ہمارے زرخیز زمین جو ہے اب وہ ریگستان بن گئی، اب وہ صحرا بن گیا ہے، اور اگر صحرا میں خوشبو کا کوئی کام ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور نغمے کی حقیقت پر جو ہے جس پر آواز کی پابندی ہے، یعنی جو سنا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے نغمہ تبھی ہے جب نغمے کو کوئی سنے گا، اگر نغمے کو کسی صحرا میں کوئی اکیلا ہی گائے تو اس کا کیا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہاں پر بھی شاعر نے نغمہ، پابند صدا، خوشبو، آوارہ، صحرا، یہ سب استعاروں کی مدد لی ہے، اور اس میں استعارے جو ہے انہوں نے استعمال کیے ہیں، استعارے کے طور پر انہوں نے استعمال کیا ہے۔ قد میں نہیں محدود صنوبر تو سفیدہ، بے خوف اگر دھوپ نہیں ہے تو سزا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اس شعر میں فرماتے ہیں کہ قد کے اعتبار سے موازنہ اگر کیا جائے تو صنوبر بھی سفیدہ ہی ہے۔ صنوبر تو نہایت ہی خوبصورت پیڑ ہے اور اسے اس کی خوبصورتی کے سبب محبوب سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اگر محض قد کے اعتبار سے صنوبر کو صنوبر کہا جائے تو پھر اسے سفیدہ کیوں نہ کہیں، کیونکہ سفیدہ کا پیڑ بھی تو اونچا ہوتا ہے لیکن وہ چھاؤں نہیں دیتے، لیکن وہ چھاؤں کے دینے کے کام بھی نہیں آتا۔ دھوپ تو حرارت بخشتی ہے، لیکن اگر اس میں بھی خوف اور ڈر ہو تو کسی سزا سے کم نہیں ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج
1 2 3 4 5 اشعاروں کی تشریح ہم نے کری ہے۔ انشاءاللہ کل پھر 5 کی جتنے بھی باقی اشعار رہ گئے ہیں ان کی کل ہم تشریح کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔